الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگر کسی دور میں اللہ کے ولی میسر نہ ہوں تو ان کی باتیں سننے سے بھی وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو ان کی صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ ان کی جو باتیں سنے ان پر عمل بھی کرے، ورنہ تو کوئی بھی اگر ساری زندگی تقریر سنتا رہے یا ساری زندگی کتابیں پڑھتا رہے اور عمل کی طرف رغبت نہ کرے تو پھر اسے ان چیزوں کا فائدہ نہیں حاصل ہو پائے گا۔ انجیل شریف میں یہ روایت ہے کہ جو بات ابھی تک معلوم نہیں اسے اس وقت تک مت جانو جب تک کہ جو جانتے ہو اس پر عمل نہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی بندہ جب تک عمل کی دنیا میں نہ آ جائے، خالی علم ہی علم حاصل کرتا رہے تو اس کے لیے وہ کیا مفید ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالی اسے اس چیز کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ جب بندہ عمل کی دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کسی بھی بات کو یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ بندہ جس بات کو معلوم کیا ہے اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو محمد سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ جب علم حاصل کرے تو اس کا وہ علم اس کے عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہہ دے یعنی عمل کرنے لگ جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ علم آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ جب علم پر عمل نہ کرے تو پھر وہ علم اس کے پاس سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں، اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبانیں تم سے باتیں کریں۔ یعنی جو زبان سے تو بڑی باتیں کرے لیکن خود عمل نہ کرے، ایسے آدمی کے پاس میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ وہیں پہ ملے گا کہ بندہ جو کہتا ہے وہ خود کرتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی اگر بندہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہے تو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگلوں اور پچھلوں کی تمام نصیحتیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں لکھ دی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک قول میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر بندہ اس قول کو ہی اگر عمل کی دنیا میں لے آئے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علامت اعراض اللہ عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی اللہ تعالی کا کسی بندے سے اعراض کرنا، ناراض ہونا، اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ فضول چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کی عمر کی ایک گھڑی بھی اس حالت میں گزر گئی کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کے خلاف اس نے کام کیا تو اس پر لمبی حسرت کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ جہنم کی تیاری کر لے۔ مطلب بندہ جب 40 سال کا ہو جائے پھر نیکیاں اور گناہوں کا حساب لگائے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں سبحان اللہ، لیکن اگر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر لے۔ کہ 40 سال کا ہو گیا، عقل کامل ہو گئی اور اب بھی گناہ اس کے زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں تو یہ اس کے لیے بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ اور بندہ اپنے علم پر اگر عمل نہیں کرتا ہے پڑھنے کے بعد میں تو اس حوالے سے ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جو عالم اپنے علم سے استفادہ نہیں کرتا، یہ حضرت سفیان
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت کی گئی ہے. امام احمد امام باقی نے منصور بن زادان سے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں جو عالم اپنے علم سے استفادہ نہیں کرتا جہنمی اس کی بدبو سے چیخیں گے اور کہیں گے کہ خبیث تو کیا کام کرتا تھا کہ تو نے ہمیں اپنی بدبو سے سخت تکلیف پہنچائی, ہم جس تکلیف میں مبتلا تھے وہ کیا کم تھی؟ تو وہ کہے گا کہ میں ایک عالم تھا اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تھا. تو ایسے بے علم لوگ جو خالی سنتے رہیں پڑھتے رہیں لیکن عمل کی دنیا میں نہ آئے, جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی تکلیف سے جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی, ان کی بدبو سے جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خالی باتیں سن لینا یہی کافی نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بندہ اترے. اور اس حوالے سے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی یہ بڑی پیاری روایت ہے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا, میں 400 اساتذہ کرام کی خدمت کیا, ان سے میں نے 4000 احادیث کا علم حاصل کیا. ان احادیث میں سے میں نے ایک حدیث کو اختیار کر لیا, اسی پر عمل کیا اور باقی سے میں بے پرواہ ہو گیا. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو 400 علماء سے 4000 حدیثوں کا جو علم حاصل کیا تھا, اس ایک حدیث کے اندر وہ ساری باتیں آ گئی اور اس پر عمل کر کے میں ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان دیکھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنا ہی کر جس قدر تجھے دنیا میں رہنا ہے. اب اس کی اگر تشریح کی جائے تو مکمل ایک تقریر ہو جائے. میرا آقا علیہ السلام نے جو فرمایا دنیا کے لیے اتنا ہی کر جس قدر تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور دنیا میں کتنا رہنا ہے یہ ہر کسی کو پتا ہے. تو پھر بندے کو دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے انداز سے ایسا لگے کہ اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے. تو جب دنیا میں چند ہی دن رہنا ہے تو دنیا کی کوشش بھی چند دن کی ہونا چاہیے, اور زیادہ دن کہاں پہ رہنا ہے؟ آخرت میں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا, اور آخرت کے لیے اتنا ہی عمل کر جتنی تیری اس میں بقا ہے, جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. اب آخرت میں کتنا رہنا ہے اس کا وہ حساب کیسے لگائے گا؟ مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک تو برزخ میں رہنا ہے, اور اس کے بعد میں ایک دن 50,000 سال کا خود قیامت کا ہے وہاں پہ رہنا ہے, اور پھر حساب و کتاب کے بعد میں پھر وہ کتنا لمبا زمانہ ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا لمبا زمانہ مرنے کے بعد بندہ جب گزارنے والا ہے تو اس کے لیے میرے آقا فرماتے جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے عمل کر. تو آپ اندازہ لگا لیں آخرت کے لیے ہمیں کتنی عمل کی ضرورت ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ, اپنے رب کے لیے عمل کر جس قدر تجھے اس کی حاجت ہے. یعنی اللہ کے تم جتنے محتاج ہو نا اتنا اللہ کے لیے نیک کام کرو. اب اللہ کے ہم کتنے محتاج ہیں اس کا بھی کوئی کیا حساب لگائے گا؟ کوئی سانس ایسا ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم رب کے محتاج نہ ہوں. تو جب گھڑی گھڑی پل پل اللہ کی ہم محتاجگی رکھتے ہیں اور اللہ کے ہم محتاج ہیں, تب پھر ہمیں چاہیے کہ ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعمال صالحہ کا توشہ پیش کرتے رہے. پھر اخیر میں میرے آقا نے فرمایا وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا, اور جہنم کے لیے اتنا ہی عمل کر جتنا تو اس پر صبر کر سکتا ہے. جہنم پر صبر کرنا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ بندے کو کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جتنا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو میرے آقا نے فرمایا اتنا ہی تم جہنم کے لیے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو, مطلب یہ کہ تم جہنم کی آگ برداشت کر ہی نہیں سکتے تو گناہ کرو ہی مت تم بالکل. تو یہ 4 باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی, دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے, رب کے لیے اتنا کرو جتنے رب کے محتاج ہو, اور تم جہنم کے لیے اتنا کرو جتنا تم اس پر صبر کر سکتے. یہ 4 باتیں ایسی ہیں بندہ اگر ان 4 باتوں کو اپنے دماغ میں رکھ لے اور زندگی کے لیے اسی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے تو کبھی بھی وہ اپنی زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر نامراد نہیں ہوگا. اس حوالے سے ایک بات حضرت حاتم اصم اور شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکالمے سے جو سامنے آئی, یہ ایک ایسی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر کوئی شخص اس روایت کو پڑھے اور اس کے اندر غور کرے نا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوگا. یہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے.
ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے حاتم تم نے میری صحبت میں کتنے سال گزارے؟ تو حضرت حاتم کہنے لگے کہ 33 سال سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے اتنے زمانے تک میری خدمت میں رہ کر کے کتنے علوم حاصل کیے اور کتنے فائدے حاصل کیے؟ تو حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت میں جو 33 سال تک رہا، میں نے آپ سے پڑھا، اتنے زمانے میں میں نے آپ سے 8 فائدے حاصل کیے۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا حاتم میں نے تیری تعلیم میں اپنی پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی تیرے پیچھے میں نے لگا دی، تو نے اتنی لمبی عمر گزارنے کے بعد میں صرف 8 فائدے حاصل کیے؟ تو حضرت حاتم عاصم عرض کرتے ہیں کہ اے میرے استاد، اگر آپ مجھ سے سچائی طلب کریں تو بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ سے کیا کہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو 8 باتیں میں نے آپ سے حاصل کی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں میری نجات کے لیے کافی ہیں، اور ان کے سوا باقی جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میں ان سے بے نیاز ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ معمولی شاگرد نہیں ہے آج اور کل کے شاگردوں کی طرح کہ کہیں پر درس میں بیٹھ گئے، کچھ دیر جا کر کے پڑھ لیا، اٹھ کر کے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل لگا کے پڑھتے تھے اور ایک ایک لمحہ اپنا تعلیم کے اندر صرف کرتے تھے۔ اب ایسا بندہ کہہ رہا ہے 33 سال میں 8 باتیں حاصل کی، اب وہ 8 باتیں کتنی بلند ہوں گی۔ پڑھانے والا بھی اللہ کا ولی اور پڑھنے والا بھی اللہ کا ولی، اور پڑھانے والا بھی مخلص، پڑھنے والا بھی مخلص۔ اب ایسے استاد اور شاگرد کے درمیان جب 33 سال پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ رہا اور 8 باتیں صرف حاصل کی، اب ان 8 باتوں کو آپ سنیں گے اور جا کر کے غور کریں گے تو آپ کو خود کو لگے گا کہ واقعی یہ 8 باتیں اگر ہم لوگ سیکھ کر کے ان پر عمل کر لیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جلسے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کانفرنس کی ضرورت ہے۔ یہ 8 باتیں ہماری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اب حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اے حاتم مجھے بتاؤ وہ 8 کون سے فائدے ہیں جو 33 سال میری خدمت میں رہ کر کے تم نے مجھ سے حاصل کیے۔ اب حضرت حاتم نے ان 8 باتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا پہلا فائدہ، پہلی بات جو میں نے آپ سے حاصل کی، میں نے مخلوق کے اندر نظر کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک بندہ کسی محبوب کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو میں نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ تو وہ محبوب ہوتے ہیں جو مرض الموت تک ہی کام آتے ہیں، اور کچھ وہ محبوب ہوتے ہیں جو قبر تک ساتھ نبھا دیتے ہیں، دوستی نبھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ انہیں چھوڑ کر کے لوٹ آتے ہیں اور قبر میں ان کے ساتھ میں نہیں جاتے۔ تو بولے میں نے غور کیا تو میں نے سوچا کہ وہ محبوب کیا کام کا جو موت تک خالی کام آئے، وہ محبوب بھی کیا کام کا جو قبر کے کنارے سے واپس گھر پہ لوٹ کر کے آ جائے۔ محبوب مونس، مددگار اور ساتھی تو ایسا ہونا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ تو میں نے نیک عمل کے سوا کسی ایسے محبوب کو نہیں پایا جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، لہذا میں نے نیک عمل کو اختیار کیا، اسی کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ دنیا میں بھی میرے کام آئے، قبر میں بھی میرا ساتھ نبھائے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو کہا حاتم بہت خوب بات تم نے بتائی، واقعی دنیا میں جتنے محبوب ہیں ان سارے محبوبوں میں سب سے پیارا محبوب جو ہمیشہ کام آتا ہے وہ اچھا عمل ہے۔ بولے یہ پہلی بات ہے جو میں نے اتنے زمانے تک آپ کی خدمت میں رہ کر کے حاصل کی، یہ میں نے پہلا فائدہ آپ سے حاصل کیا۔ اب اس پہلے فائدے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو 8 باتیں حضرت حاتم بیان کر رہے ہیں وہ کتنی بلند باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت حاتم نے کہا کہ دوسری بات جو میں نے آپ سے 33 سال میں سیکھی وہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق میں غور کیا تو اکثر لوگ نفس اور نفس کی خواہشات کے مجھے غلام نظر آئے۔ تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں غور کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ نفس کی غلام بنے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کے غلام بنے، اور اللہ فرماتا ہے نفس کی غلامی چھوڑ دو گے تو جنت دوں گا۔ تو میں نے یقینی طور پر جان لیا قرآن حق ہے، اور میں نے پھر پوری تیاری کر لی اور نفس کی مخالفت میں نے شروع کر دی، مجاہدات کے لیے میں نے کمر باندھ لی اور نفس کی ضرورتوں اور امیدوں کو پورا کرنے
کا جو بھی میرے دل میں ارادہ تھا سب میں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اطاعت الہی میں نے نفس کو خم کر دیا، اور اب میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کی مطابعت نہیں کرتا، خواہش نفس کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ نفس کی مخالفت کرو گے تو جنت دوں گا، تو مجھے تو اللہ کی جنت چاہیے، مجھے نفس کی دوستی نہیں چاہیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، واقعی تو نے بہت بڑی بات حاصل کر لی ہے۔ سننے کو تو بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ نفس کی مخالفت کا طریقہ انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا، لیکن میں کہتا ہوں اگر بندہ یہ ایک بات سیکھ جائے نا تو اللہ کا ولی بن جائے گا، اگر یہ ایک بات سیکھ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس کے بعد میں حضرت حاتم کہتے ہیں تیسری بات، تیسرا فائدہ، میں نے دنیا والوں میں غور کیا تو ہر ایک کو دنیا کے سامان میں سے کسی کے لیے پریشان پایا، کوئی کسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اور پھر جو کچھ حاصل کر لیتے ہیں دوڑ بھاگ کے بعد میں، اس کے بعد خوب اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے گمان کے اندر وہ یہ سوچ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔ تو میں نے دیکھا بندہ ساری زندگی دوڑ بھاگ کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، پھر اس کو بچا کر کے اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے فرمان پڑھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یقیناً جان لیا، اور پھر میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا چند سالوں میں، جتنا پیسہ مال جمع کیا تھا سب غریبوں میں صدقہ کر دیا، اور اسے اللہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا تاکہ رب کے پاس وہ چیز باقی رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ جو خود کماتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس جمع کر دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو پھر میں نے توشہ آخرت کے لیے اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جمع کرا دیا۔ حضرت شقیق کہتے ہیں تم نے بڑا اچھا کام کیا، یعنی لوگ چاہے 1,00,000 نہیں 1 کروڑ نہیں، اگر اربوں خربوں بھی جمع کر لیں تو چھوڑ جائیں گے، لیکن تم نے جو جمع کیا ہے نا وہ ایسے بینک میں جمع کیا ہے، دنیا میں بھی تمہارے کام آ رہا ہے، اور مرو گے تو اس بینک کے اندر کئی گنا بڑھ کر کے تمہیں فوراً موت کے بعد میں تمہیں مل جائے گا۔ وہ حضرت امام راضی سے کسی نے کہا تھا نا کہ میں بہت بڑا کروڑپتی آدمی ہوں، کوئی راستہ بتا دیں کہ میرا پیسہ قبر کے اندر میرے کام آئے۔ کہا ایک کام کرو، جتنا پیسہ ہے سب صدقہ کر دو، مرنے کے بعد سب تمہارے کام آ جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا بینک ہے ہی نہیں جو مرنے کے بعد بھی تم کو پیسہ دے۔ یہ صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا بینک ہے جو موت کے بعد بھی تمہارے پاس میں موجود رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ تیسرا فائدہ یہ حاصل کیا۔ اس کے بعد میں فرمایا چوتھی بات میں نے 33 سال میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے جو سیکھی، میں نے دنیا میں غور کیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انسان کی شرافت اور عزت رشتہ دار اور برادری سے ہے تو برادری پہ فخر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد زیادہ ہو یہ عزت کی بات ہے تو مال اور اولاد بڑھانے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا غصہ اور رعب و دبدبا، لوگوں کو مارنا، تکبر کرنا، اسی میں اپنی شان سمجھتے ہیں اور وہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مجھے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بولے میں سمجھ گیا کہ قرآن حق ہے۔ دنیا والے جو کہتے ہیں نا کہ مال کے ذریعے عزت ملے، فلاں کے ذریعے عزت ملے، تو یہ دنیا والوں کا سوچنا بالکل غلط ہے۔ پھر میں نے عزت کے لیے کیا کیا؟ میں نے اللہ نے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ اختیار کر لیا، میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیا۔ حضرت شقیق نے کہا بہت اچھا کام کیا۔ آپ خود دیکھ لیں جنہوں نے مال اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے عزت چاہی آج ان کو کتنی عزت ملی ہے، کچھ ملی، لیکن حضرت حاتم کو گئے ہوئے آج صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا نام محراب و منبر سے عزت اور عظمت کے ساتھ میں لیا جا رہا ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے انہوں نے عزت ڈھونڈی تھی، وہ عزت انہیں ملی، اور جو دنیا کے ذریعے عزت تلاش کر رہے تھے وہ کبھی عزت نہیں پا سکے۔ یہ چوتھی بات آپ نے فرمائی، میں نے آپ کی بارگاہ میں سیکھی۔ اس کے بعد میں فرمایا پانچویں بات، پانچواں فائدہ، میں نے مخلوق میں غور کیا تو ایک ایسی قوم کو پایا جو مال اور جاؤ منصب کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، اس کے پاس وہ نہیں رہے، وہ چھین جائے، وہ برباد ہو جائے۔ عجیب میں نے لوگوں کے درمیان کشمکش دیکھی۔ پھر میں نے اللہ کا فرمان پڑھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان میں ان کی زندگی گزارنے کا سامان بانٹ دیا ہے۔ دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر
سامان زندگی ہم نے ان میں بانٹ دیا ہے. تو کہتے میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا میں نے بانٹ دیا ہے. کسی کو اگر کروڑوں ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے, اربوں ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے, کسی کو کم ملا ہے تو اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا میں نے بانٹ دیا ہے, تو جب میں نے بانٹ دیا ہے, اللہ فرما رہا ہے, تو اللہ کی تقسیم ہے, تو پھر ہمیں کسی سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور پھر ہمیں کسی سے جلنے کی ضرورت کیا ہے. ہمیں تو اللہ نے جو بانٹا اسی پر راضی رہنا چاہیے. پھر میں نے دنیا والوں کے ساتھ میں مصالحت کر لی. اب چاہے کسی کو کتنا بھی ملے, میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں. مجھے یہ آیت یاد رہتی ہے کہ بانٹا کس نے, اللہ نے بانٹا ہے. تو جب اللہ نے بانٹ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے. بولے اس دن سے میرے دل و دماغ سے ہر طرح کا برا خیال نکل گیا, حسد سے میرا دل پاک ہو گیا, کینہ میرے دل سے دور ہو گیا. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ چھٹی بات, میں نے لوگوں کے اندر غور کیا تو دیکھا کہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آپس کے اندر دشمنی کیے ہوئے ہیں. کوئی کسی سے جل رہا ہے, کوئی بھائی سے جل رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے. یعنی ایک عجب ماحول بنا ہے کہ لوگ دشمنی کے اندر اتارو نظر آ رہے ہیں. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تو تم بھی اسے دشمن بنا کر کے رکھو, اسے بھی دشمن سمجھو تم. میں سمجھ گیا کہ قرآن حق ہے, اور بے شک شیطان اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سب کے سب دشمن ہیں. تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا. اب میں کبھی شیطان کی بات نہیں مانتا ہوں. میں کبھی شیطان کی بات نہیں مانتا ہوں. شیطان اگر مجھے دشمنی پہ آمادہ کرتا ہے نا کسی مسلمان کے بارے میں, تو میں مسلمان سے دشمنی نہیں کرتا ہوں, شیطان سے کہتا ہوں تو ہی میرا دشمن ہے. میں کسی مسلمان سے دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جان لیا, الم اعد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے. تو شیطان کو میں نے پکا دشمن بنا لیا, اور شیطان کے کہنے پہ میں لوگوں سے دشمنی نہیں کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یہ ایک چھٹا فائدہ جو آپ کی صحبت میں رہ کر 33 سال میں حاصل کیا. اس کے بعد میں فرماتے ہیں 7واں فائدہ, بولے میں نے کائنات میں غور و فکر کیا تو میں نے ہر ایک کو بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا. وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بہت محنت کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ذلیل بھی ہوتے ہیں, کچھ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں, کچھ شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو میں نے جب روزی روٹی کے لیے لوگوں کی اتنی دوڑ بھاگ دیکھی, کوئی نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی 24 گھنٹہ کام میں لگا ہوا ہے, مشین بنا ہوا ہے, ایک عجب لوگوں کا کمانے کے اندر میں نے رجحان دیکھا, عجیب پریشانی دیکھی. پھر میں نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان نہ پائے گا مگر اپنی کوشش. تو میں نے جان لیا کہ زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہے, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو, سب کی روزی اللہ نے لکھ دی ہے. اور یہ کہ مجھے طلب آخرت میں کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی لکھ دی ہے, اور یہ فرمایا جو کوشش کرو گے وہی پاؤ گے. تو میں نے سوچا روزی لکھ دی ہے وہ تو ملے گی, تو کوشش جب مجھ کو کرنا ہی ہے تو آخرت کے لیے کوشش کروں نا, تاکہ آخرت مجھے ملے. تو پھر میں نے دنیا کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیا, اپنی ساری کوشش کو میں نے آخرت کے لیے لگا دیا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کمانے کی طرف توجہ نہیں دی, یعنی جتنی میری ضرورت ہے دنیا کی بس اتنا ہی میں کھانے کمانے پہ توجہ دیتا ہوں, باقی جو میں کوشش کرتا ہوں وہ آخرت کے لیے کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی وہی پائے گا جو کوشش کرتا ہے. تو اگر کسی کو 5,000 کی ضرورت ہے اور 50,000 کی کوشش کر رہا ہے, 50,000 مل جائے گا, کوشش کرے گا تو مل جائے گا. 5,000 کھائے گا, 45,000 چھوڑ کر کے مر جائے گا. تو میں نے سوچا کہ ایسا میں کیوں نہ کروں, 5,000 کی ضرورت ہے تو 5,000 کماؤں, اور باقی جو اپنا وقت ہے وہ آخرت کے لیے لگا دوں, تاکہ مجھے آخرت مل جائے اور دنیا چھوڑ کر کے جانے والا کام میرے لیے نہ رہ جائے. تو کہتے ہیں پھر میں رزق سے بے فکر ہو گیا, اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے سارا وقت اللہ کی رضا میں نے لگا دیا. اس کے بعد میں آخری بات آپ نے بتائی, میں نے 8واں فائدہ آپ کی بارگاہ میں یہ حاصل کیا, میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنے پیشے پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنی برادری پہ بھروسہ, ہر آدمی کسی نہ کسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے. پھر میں نے اللہ کا فرمان دیکھا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.
اولاد ساتھ چھوڑ سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا والے تو آخر چھوڑ ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ بندہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں جمع رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے ملتی رہتی ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا حاتم تم نے بہت خوب کہا، اور اس کے بعد حضرت شقیق فرماتے میں نے توریت کو پڑھا، میں نے انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، قرآن مقدس میں نے غور و فکر کیا، میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو ان 8 فائدوں سے خالی نہیں پایا۔ یعنی ان چاروں آسمانی کتابوں میں جو خلاصہ ہے نا اس کے اندر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو بندہ ان 8 باتوں پہ عمل کر لینا گویا کہ اس نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک چاروں کی چاروں کتابوں کے اوپر اس نے عمل کر لیا ہے۔ تو اب بندہ چاہے کہ میں خوب علم حاصل کروں اور عمل نہ کروں تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ کامیابی کا راستہ تو یہ ہے کہ بندہ علم کو ضرورت کے مطابق حاصل کرے اور باقی اپنا پورا کا پورا وقت وہ لگا دے ان باتوں کے اندر عمل کرنے کے اندر۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا زنوا قبل ان تزنوا، اے لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ مطلب کیا ہوا؟ آج حساب کر لو اور آج ہی اعمال کا وزن کر لو۔ اگر حساب کتاب میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، تو اعمال کے ذریعے کمی کو دور کر لو، مرنے کے بعد یہ کمی پھر دور نہیں ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جو یہ سوچے کہ بغیر کوشش کے جنت میں چلا جاؤں گا وہ خالی تمنا کرنے والا ہے، وہ خالی تمنا کرنے والا ہے، اور جو یہ گمان کرے کہ کوشش کر کے جنت میں پہنچ جاؤں گا وہ صرف پریشان ہونے والا ہے۔ کیا ہے؟ نہ تو کوشش سے جنت ملتی ہے اور نہ صرف تمنا سے جنت ملتی ہے۔ بندہ کوشش کرے اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے تو اس کا عمل اور اللہ کی رحمتیں اسے جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، بغیر عمل کے جنت کی طلب کرنا تو ایک گناہ ہے، ایک طرح کا گناہ ہے۔ بندہ کہے کہ میں تو سنی ہوں، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا اور نیک کام نہ کرے تو اس کا یہ گمان بھی گناہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بغیر عمل کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث قدسی ہے، کتنا بے شرم ہے وہ بندہ جو بغیر عمل کے میری جنت کی طمع رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، اور میں اپنی رحمت سے اسے کیسے فیض پہنچاؤں جو میری اطاعت و فرما برداری کے اندر بخالت کرتا ہے۔ یعنی تم تو نیکی کے اندر بخیلی کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ اللہ مجھے جنت دے، وہ کریم دے دے، اس کے کرم سے کوئی بعید نہیں، لیکن بندہ جھوٹی امیدیں نہ پالے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تو کتنی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو خود کو حقیر سمجھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے، اور بیوقوف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے، کہتے میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، جھوٹی امید لگا کے بیٹھے، وہ بیوقوف ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے، عمل کے اندر دوڑ بھاگ کرتا ہے، وہی بندہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ حضرات مکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ پر جو انجیل نازل ہوئی اس کے اندر یہ بات ہے کہ بندہ جب انتقال کرتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے 40 سوال کرتا ہے، انتقال سے لے کر کے بندے کی قبر میں جانے تک بندے سے 40 سوال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے ہی پوچھتا ہے، اے میرے بندے تو نے مخلوق کی دیکھنے کی جگہ کو تو بڑا صاف ستھرا رکھا، یعنی ہمارے کپڑے، چہرہ، مخلوق یہ سب دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب سے پہلے بندے سے یہی پوچھے گا کہ مخلوق جس چیز کو دیکھتی تھی اس کو تو نے بڑا صاف ستھرا رکھا، لیکن تو نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس جگہ کو صاف نہیں کیا جہاں پر میری نگاہ پڑتی تھی، یعنی اپنے دل کو تو نے کیوں نہیں صاف کیا؟ میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں، تو مخلوق کے دیکھنے کی جگہ تو نے خوب ستھری کر دی، لیکن جو اللہ دیکھتا ہے جس جگہ کو، دل کے ارادوں کو، ان کو بندہ صاف نہ کرے تو یہ اس کے لیے بڑے حسرت کی بات، اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیا جواب دے گا۔ اور یہ وہ آخری بات جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی بندہ اگر سن لے تو زندگی میں انقلاب پیدا آ سکتا ہے۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عش ما شئت فإنک میت، جیسے زندگی گزار لو ایک دن مرنا ہے۔ اور فرمایا پھر چاہے جس سے محبت کرو آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور فرمایا جیسا بھی عمل کر لو یقیناً تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو اب بندہ سوچے جب مرنا ہی ہے
اور سب کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے اور اعمال کا بدلہ پانا ہی ہے، تو پھر دل وہاں لگانا چاہیے جہاں دل لگانے سے مرنے کے بعد فائدہ ہو۔ میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، جیسے چاہو زندگی گزار لو، ایک دن مرنا ہے، اور جس سے محبت کر لو آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا بھی عمل کر لو یقیناً تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا، اور برا کرو گے تو برا ملے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں کانٹے بو کر کے میں پھل حاصل کر لوں تو یہ اس کی نادانی ہے، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں زہر کھا کر کے طاقت پا جاؤں یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے اعمال صالحہ کا توشہ تو جمع کرنا ہی پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر ہمیں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے اندر بڑھنے والی تیری رحمتوں سے مولا ہمیں حصہ نصیب فرما۔ زندگی میں بار بار ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ عمل کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقابر مساجد مدارس ہمارے مکانات کاروبار اور سب کی مولا حفاظت کا سامان پیدا فرما۔ بالخصوص مولا فلسطین کے مظلومین، وہاں کے بیواؤں یتیموں بچوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔